اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پارہ 1 آیت 17، 18، 19۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ وہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستے ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں، گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو۔ وہ گرج کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تفسیر: یہاں ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگی ہیں اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پہ واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ پرانے زمانوں میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے، لکڑیاں اکٹھے کرتے تاکہ روشنی مل سکے انہیں اور دوسری طرف جنگلی جانوروں سے بھی ان کی حفاظت رہے۔ اچھا، جب آگ روشن کی گئی تو عین اسی وقت وہ لوگ جو اس سے نفع اٹھا سکتے تھے ان کی بینائی چھین لی گئی۔ نہ صرف بینائی بلکہ ان کی بصارت اور بولنے کی طاقت بھی چھین لی گئی۔ جبکہ باہر تو روشنی اور ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن ان کی اپنی خصوصیات جو ہے وہ نہیں رہی۔ جیسے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع تو روشن کی، لیکن جب اس روشنی میں ہر چیز واضح دکھنے لگی تو پھر انہوں نے اس کو مانا ہی نہیں۔ جیسے پیغمبر کے بارے میں نشانیاں جو کہ توریت اور انجیل میں موجود تھی اور یہ کفار سے کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے نبی آئیں گے تو ہمارا غلبہ ہوگا، لیکن اب وہ نبی ان میں موجود تھے، وہ روشنی، وہ ہدایت ان میں موجود تھی، لیکن اب وہ اپنی ہی ان کوالٹیز کو جو ہے وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ آگ یعنی کہ وہ ہدایت اور وہ روشنی جو نبی وحی کے طور کے لے کر آتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے وہ روشنی، اگر اس سے تب تک آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ کے اندر وہ چیز نہ ہو کہ ہدایت کو آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے اندر بھی روشنی ہونا موجود ضروری ہے۔ جیسے ایک نور باہر سے ہے اور ایک ہم آنکھ میں جب تک نور نہیں ہوگا تب تک ہمیں باہر کی چیز نظر نہیں آئے گی، چاہے باہر جتنا بھی اجالا ہو۔ آیت 6-7 میں جب کفار کا ذکر آیا تھا شروع میں، تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جو کفار تھے جب انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہر دلائل کو ماننے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی۔ اب یہاں منافقین جو ہے وہ ایک خدا کو تو مانتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں وحی کا، لیکن جان بوجھ کے ان نشانیوں اور وحی کو چھٹلا رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ ان کی ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے اور انہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے۔ یہ وہ منافقین تھے جو کہ اسلام کی واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کے کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب جو اللہ پاک مثال دے رہے ہیں کہ می برس رہا ہے اور کالے سے بادل ہیں اور اس میں سے گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، اور گرج کی آواز سے وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور تھوڑی سی روشنی جہاں پہ نظر آتی ہے تو وہاں پہ آگے چل پڑتے ہیں۔ اچھا، اب ان منافقین کے گروہ کی بات ہو رہی ہے جو اسلام لانے کے باوجود تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت اور دلائل سامنے آئے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا اور اسلام کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جب اسلام کے احکامات اور ذمہ داریاں، حلال حرام کی باتیں سامنے آئیں تو وہ اپنی مرضی کی وجہ سے، اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک گئے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور کفر و شرک کی خرابیوں کا بیان کیا گیا ہے۔
اور اندھیروں کو کفر و شرک سے اور گرد چمک کو جو ہے ان احکامات سے جو کہ تھوڑے سخت تھے ان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں نا، انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں جب ان کی خواہشوں کا اندھیرا چھاتا ہے نا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چونکہ منافق مکمل طور پہ دنیا دار ہوتا ہے نا، تو جب اسے لگتا ہے نا کہ حالات اس کی فیور میں نہیں ہیں تو وہ مختلف قسم کے ہیلے کرنے لگتا ہے، اور جب تھوڑی مشکل آتی ہے تو وہ وہیں پہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا۔ یعنی بارش کے فوائد تو حاصل ہو رہے ہیں لیکن گرج یعنی سخت احکامات پر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ جہاں پہ اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے نا وہاں تو سب سے آگے آ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ فرائض کی بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ رک جاتے ہیں۔ جب جنگوں کے احکامات آئے نا تو بہت سے منافقین بہانے بنا کے نہ گھروں میں رہ گئے، اور جب مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تو کہنے لگے ہم نے بھی جانا تھا لیکن فلاں مجبوری کی وجہ سے نا ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن جب مسلمانوں پر کوئی بھاری وقت آتا نا، جیسے جنگ احد کے ٹائم پہ ہوا، تو پھر یہ کہتے کہ شکر ہے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں گئے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم دین پر ہم جب چلیں گے نا تو ہم سے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جو مشکلات آپ کے زندگی میں آپ کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں نا وہ تو ضرور آئیں گی۔ ان مشکلات سے بعض اوقات آپ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے نا اس سے دوسرے لوگوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ عبادات سے وہ مشکلات جو ہے نا وہ آپ کو توڑتی نہیں، آپ کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہیں۔ جب آپ کا تعلق اپنے رب سے پکا ہوتا ہے نا تو غم اور خوشی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کو آپے سے باہر ہونے سے بچاتے ہیں۔ ہر وہ مشکل جسے ہم نا مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اور رب کے درمیان قرب کا باعث ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات نا جلد بازی میں ایک پھول کی ضد کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا گلدستہ رکھا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ صبر اور نماز سے جو ہے وہ میری مدد طلب کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اب صبر اور نماز سے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے۔ آپ پر جب سخت مشکل آئے نا تو یعنی جب آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں کوئی ایسی مشکل ہو اور آپ کو بہت زیادہ صبر کرنا پڑے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں سے نہیں جا کر کہیں گے اپنی مشکل، بلکہ آپ جا نماز بچھائیں گے اور اپنے رب کے سامنے اپنی تمام مشکلات جو ہیں وہ رکھ دیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ ہو، آپ کو مکمل غیب پہ بھروسہ ہو کہ میں اگر جس سے کہہ رہا ہوں وہ واقعی میں موجود ہے، وہ میری باتوں کو سن رہا ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ اسے دعا کریں گے نا تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا کہ وہ آپ کے دل کو تسکین عطا کرے گا۔ وہ جو بے چینی اور جو اضطراب آپ کے اندر آئے گا نا مشکل کی وجہ سے، اس پہ آپ کو سکینت نازل ہوگی، آپ کو ایک صبر آ جائے گا اس پہ، اور پھر وہ جب آپ کو دیکھے گا، اصل میں اللہ تعالیٰ ہم کو مشکلات کیوں ڈالتا ہے کہ وہ ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ہر حالت میں مجھ پہ یقین ہے کہ نہیں۔ اور یقین کا ٹیسٹ صرف عام انسانوں کا نہیں ہوتا بلکہ نبی اور پیغمبروں کا بھی یہ ٹیسٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ سوچیں کہ اس ٹائم وہ پینک نہیں ہوئے، وہ کیا وجہ تھی؟ انہیں اپنے رب پہ کامل یقین تھا۔ اور جس کو یہ چیز ہوتی ہے، جس کے اندر جس کو اپنے رب پہ کامل یقین ہوتا ہے نا تو وہ اللہ پاک ہاتھ بڑھا کے اس کو ہر مشکل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اچھا، اب مومن اور منافق میں یہی پہلا فرق ہے کہ مومن جو ہے نا ہر مشکل میں، مشکل ہو یا آسانی ہو، اپنے رب پہ کامل یقین رکھتا ہے، جبکہ منافق جو ہے نا وہ مشکل کے ٹائم پہ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ ایک جو کامل رستہ ہے نا اس کو چھوڑ کے باقی دوسرے رستوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ صبر بھی ایمان بالغیب کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ہم اس ٹائم پہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم چاہیں تو پانی بھی پی سکتے ہیں جو بھی، لیکن ہمیں اس ذات پہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر جگہ جو چیز آپ دیکھیں گے کسی بھی عبادت میں، اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے نا، جو اس کا مین پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ اس چیز سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پہ مکمل بھروسہ کرو۔ اب نفاق کی تمام بیماریوں کا جو بیج ہے نا وہ ہے ہی اللہ پاک پہ یقین کی کمی۔ آپ کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو جب ڈیپ روٹڈ جائیں گے نا، آپ اس کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی پس پردہ جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ اس کو مکمل طور پہ اللہ کی ذات پہ بلیو نہیں ہے۔
جہاں پہ ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمارے پیچھے کھڑا ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے نا، تو پھر اس طرح کے نفاق کی جو مین کازز ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، جھوٹ ہم تب بولتے ہیں نا جب ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، ہم سچویشن سے ہٹنا چاہتے ہیں اور اسکیپ کے لیے ہم کوئی غلط بات، دوسری بات کہہ دیتے ہیں۔ اور جب کسی کو اللہ پہ پورا یقین ہوتا ہے تو وہ صحیح بات کہنے سے بالکل نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ، اس کی طاقت شامل ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، وقتی طور پہ کوئی سزا مل جائے گی، کوئی برا کہہ دے گا، لیکن جب حالات اس کے سامنے آئیں گے تو وہ بھی مانے گا کیونکہ آپ حق پہ کھڑے ہو۔ تو یہاں پہ ہمیں بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ رب پاک ہمیں اپنی ذات پر کامل اور اکمل یقین عطا فرمائے، ہم اپنی خوشی میں، اپنے غم میں مکمل اس پہ بھروسہ کر سکیں، اور ہم کہیں پر بھی اپنے آپ سے باہی نہ، اور ایک بیلنس شخصیت بنیں انشاءاللہ۔